أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 5 آیات مبارکہ آیہ نمبر 79 سے لے کر 83 تک یہ شامل ہے، اور گزشتہ درس میں شامل آیات مبارکہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان شخصیات میں سے ہیں، ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ آپ کو ملے. علماء فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اولو العزم پیغمبروں سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دین حق مبین کی دعوت اور اس کی تبلیغ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے اس بات میں جنہوں نے سب سے زیادہ جہد اٹھایا، قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائیں، اور اپنی ہی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے ان کو العزم کہتے ہیں. اپنی قوم کی مخالفت مول لینا کوئی آسان نہیں ہوتی، بہت چیلنجنگ ہے. دنیا میں لوگ بڑے بڑے پرنسپل سینٹرڈ لوگ اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اپنی انا، اپنے مذہبی تقاضوں کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اپنی قوم کی مخالفت میں نہیں جاتے، جیسے بھی وہ لوگوں کو خوش رکھ لیں. ووٹ کا لالچ کہہ لیں، یا پاپولیرٹی کا لالچ کہہ لیں، یا بھئی ہر ایک کو خوش کرنے کا ایک جو جذبہ ہوتا ہے یہ کہہ لیں، لوگ نہیں کرتے. اللہ کے انبیاء کی یہ صفت ہوتی ہے، یا جو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں ان لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ حق بات پہ کھڑا رہنے، اسی کو ہی محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اسی پر ہی قائم رہنے، چاہے کوئی مخالفت کرے. اور اللہ رب العزت کسی کو حق کی سمجھ دے دے تو بھی ٹھیک. سورہ احقاف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام سے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل. جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی ویسے ہی استقامت کا مظاہرہ فرمائیے. جن کے اندر جناب نوح علیہ السلام 1000 سالہ جو ان کا تبلیغی جو ایرا ہے، جس کا تذکرہ تو قرآن خود کر رہے سورۃ العنکبوت کے اندر قرآن نمبر 20 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. نبی ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور حالات یہاں پر آپ کے سامنے ہیں. بعد میں مزید قرآن مجید کے کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اس کے علاوہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا تقریباً 46 یا اس کے اراؤنڈ.
مقامات پر ان کا تذکر ہے، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، جس طرح سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے جس طرح سے ان کی مخالفت کی، اور آقا کریم سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبروں کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اولو العزم شمار ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ آپ سمجھ لیں کہ محاجات یعنی اپنی قوم، بادشاہ، اہل خانہ، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر لڑائی سے اور حجت بازی کے ساتھ ہی سمجھ لیجیے، اسی سے ہی عبارت ہے۔ اب قرآن مجید شروع کے لیے سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 سے دوسرا رکوع ہے پارہ نمبر 3 کا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ آیہ نمبر 258 کے اندر یہی تذکرہ ہے، وقت کے بادشاہ کا تذکرہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے دربار میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس نے نمبر 1 تجھے بادشاہی دی ہے، نمبر 2 یہ ہے ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اب یہ بڑی کمال کا آرگومنٹ تھا، بڑا مضبوط تھا، زندگی بھی اس کے پاس ہے، موت بھی اس کے پاس ہے۔ اس نے اپنی عقل کے ساتھ اس کو جواب دینے کی کوشش کی، اس نے کہا انا احیی و امیت، ابراہیم مارتا تو میں بھی ہوں، زندہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا کہ جس کو قتل کی سزا ملنی تھی، اس کو قتل کر دی۔ ایک کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں، یہ تو میرے پاس کی بات ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتے، اس کی طاقت اتنی ہے، اور مغرب میں سورج کو ڈبو دیتے۔ فبہت الذی کفر، اب جو کافر ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، ظاہر ہے کہ یہ چیز تو وہ نہیں کر سکتا تھا کہ مشرق سے سورج کو نکالے اور مغرب میں ڈبو دے۔ علماء نے یہاں پہ ایک نکتہ لکھا ہے، لیکن نکتہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن مجید میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر و تدبر کے بعد انسان کی توجہ جاتی ہے اس نکتے کی طرف۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کر دیتے ہیں۔ تو بدلے میں جواب میں بادشاہ نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں کر رہا ہوں ڈیلی، یہ ڈیلی میں کرتا ہوں، مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈبو دیتا ہوں۔ تو اپنے رب سے کہا ذرا کچھ اور کر کے دکھا، مغرب سے نکالے مشرق میں ڈبو دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح سے آگے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتا کہ اپنے رب سے کہا اس کے الٹ کر کے دکھا، تو اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے، تو دنیا دیکھتی کہ پھر جناب ابراہیم جیسے کہتے ویسے ہوتا، کیونکہ یہ اب مشرق سے کون نکالا ہے؟ اللہ نکال رہے، تب مشرق سے بھی اللہ نکال سکتا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی طاقتور ذات ہے، اللہ اپنوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے، ندامت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے۔ یہاں پر جو ان کا جو مناظرہ ہو رہا ہے، جو مقابلہ ہو رہا ہے، وہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہے، جبکہ 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ سورہ مریم کے آیت نمبر 41 سے شروع ہو جائیے، اور یہ جو پورا رکوع ہے تیسرا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے ساتھ جو گفتگو ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اسی کا ہی تذکر ہے، اور اتنے محبت کے ساتھ اپنے باپ سے مخاطب ہیں۔ قوم کے ساتھ ان کا انداز گفتگو اور ہے، باپ کے ساتھ انتہائی شیریں اور میٹھ ہے، حالانکہ مشرک ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، اب کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی؟ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اے میرے باپ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، مجھے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دوں گا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ہر جملے کے شروع میں ابا جان ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اپنے رحمان کا نافرمان ہے۔
پھر یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ کو کہیں کوئی عذاب نہ پہنچ جائے۔ قال اراغب انت، اب اتنی محبت کے ساتھ وہ سمجھا رہے ہیں، اور باپ کا آگے سے کیا جواب، اس نے آگے سے یہ نہیں کہا میرے بیٹے، وہ کہہ رہا ہے اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، ابراہیم مجھے تو میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا نا، لارجمنک واہجرنی ملیشا، میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تجھے یہاں سے بے دخل کر دوں گا۔ قال السلام علیکم، نبی ابراہیم علیہ السلام with full respect, dignity، آگے سے گالم گلوچ، 2 کی 4 سنانا، این کا جواب پتھر سے دینا، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں تو چونکہ حق پر ہوں تو کسی کی کیا مجال ہے کہ جو ہے وہ میرے آگے بولے، اور میں تو ہر حال میں اپنے حق کا ثابت کر کے رہوں گا، جھنڈا گاڑ کے رہوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن سامنے چونکہ والد ہیں اور وہ بھی اتنی سختی پہ اترے، کہا سلام علیک، سلام علیک سأستغفر لک ربی، میں سمجھتا ہوں آپ کی فرسٹریشن کو، میں سمجھ سکتا ہوں، میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اپنے باپ کو یہ دعائیں دے کے رخصت ہو کہ میں اللہ کے لیے آپ سے الگ ہو رہا ہوں اور میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں۔ چلے گئے، قرآن مجید میں ہے دوسرے مقام پر سورہ پارہ نمبر 11 کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے پھر روک دیا، جب وہ کفر کے اوپر مر گئے تو ان کے استغفار کے لیے روک دیا، یعنی کافر کے لیے دعائے استغفار، دعائے رحمت نہیں کی جا سکتی، مرنے کے بعد دنیا میں اس کے لیے دعائے ہدایت کی جا سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرما دی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، یہ ہمارے ہاں جو بیماری ہے نا سب کو خوش رکھنے کی، سب سے ووٹ کے لالچ میں، جس کا جو بھی مرض ہے، چاہے وہ مرزائیوں کا مرض ہے، چاہے وہ سکھوں کا مرض ہے، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں دعا کے لیے۔ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، کیوں اپنے ایمان کو ضائع کرتے چند ووٹوں اور چند ٹکوں اور دنیا کی شہرت کی خاطر؟ جناب ابراہیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو منع کر دیا گیا کہ اپنے باپ کے لیے کفر کی حالت میں مرا ہے، آپ نہیں کر سکتے دعائے استغفار۔ ہاں ہمدردی کا کوئی بول سکتے ہیں جو بھی، لیکن جو اللہ رب العزت نے جو حدود طے کی ان کو آپ کیسے وائلیٹ کر سکتے، خلاف نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہاں پر 16ویں پارے میں سورہ نمبر 19 سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 41 سے جو ان کا اپنے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ 17ویں پارے کے اندر جو سورۃ الانبیاء ہے وہاں پر ان کا اپنی پوری قوم کے ساتھ جو تنازع ہوا کہ پوری قوم ان کی جب میلے پہ چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارے بتوں کا پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں دیکھ لوں گا تمہارے بتوں کو۔ پیچھے سے گئے ان کے بت خانے کے اندر اور ان کے سب بتوں کو پاش کر دیا، توڑ دیا۔ بڑا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ یہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں رکوع نمبر 5 کے اندر سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگ جنہوں نے بات چیت جن کی ہو چکی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام سے، وہ کہنے لگے سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنے، یذکرہم یقال له، جو ہمارے بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فأتوا به علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے کر کے اور میڈیا کے سامنے اس کو پیش کرو، لوگوں کے سامنے لے کر لعلہم یشہدون، لوگ دیکھ سکیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے فلاں نوجوان نے یہ حال کیا۔ قالوا انت فعلت هذا بهذه، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں بل فعل، اس کو کیا ہے کبیرہم هذا، یہ بڑا بت ہے، جھوٹ بھی نہیں کر رہے لیکن ان کی توجہ اصل پوائنٹ کی طرف لے کر، یہ بڑا بت ہے کبیرہم هذا، یہ بڑا ان کا، فاسألوہم، اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ اب بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس صورتحال میں بھی، یہ ہوتا ہے پیغمبر کا عزم۔ فرجعوا الی انفسہم، کچھ تھوڑی دیر انہوں نے سوچا اور اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ ابراہیم یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، تم کیوں ہمیں اصل بات سے کیوں ہٹا رہے؟ ہم تمہارے سے پوچھ رہے کہ تم نے یہ کیا، آپ ہمیں ادھر بھیج رہے۔ قال فتح ثم نكسوا على رؤوسهم، اپنے اندر جھانکا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کے اوپر آخری وار کیا۔ افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حرقوه وانصروا، اب تم اس کو اپنے خداؤں کی تم مدد کرو اور اس کو تم جلاؤ، حرقوه وانصروا۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ رب العزت نے کس طرح سے مدد فرمائی اور آگ کو گلے گلزار بنا دی۔
تو یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے عقیدہ توحید کے اوپر مناظر ہے۔ یہاں پر بھی سورۃ الانعام جو ہمارے آج کے زیر درس ہے، اس کے اندر بھی آیت نمبر 79 کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام بتوں سے بیزاری کا، مشرک قوم سے بیزاری کا، لا تعلقی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ انی وجہت وجہ للذی، یہ نہایت شاندار اور جامع بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہوئے بھی یہ پڑھنی چاہیے، جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اس طرح سے یہ بھی، کہ بے شک میں نے اپنے چہرے کو خالص کر لیا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، حنیف بن کر کے۔ حنیف کہتے ہیں گوشہ نشین، دنیا کے سارے بتوں سے، بت قدوں سے، زمین کے سارے خداؤں سے بیزاری کا اظہار کر کے، لا تعلقی کا اظہار کر کے، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سورۃ الانعام کے آخر میں جو آیت آ رہی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، فرمایا مسلمان کی، مومن کی شان یہ ہوتی ہے، وحاجہ قوم اس سے جھگڑ پڑی، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہنے لگے کہ کیا تم اسے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون، انہوں نے آگے سے اپنے بتوں سے ڈرایا، اپنے دیوتیوں سے ڈرایا، فلاں تجھے پکڑ لے گا، فلاں کی مار پڑے گی، فلاں ایسے کر دے گا، فلاں بت ایسے کر دے گا، اس طرح سے وہ خود ڈرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ اتنا زیادہ اس لیے مناظرہ کرنا پڑا، ان کو اتنا جہد اس لیے کرنا پڑا کہ قوم ہر طرح کے شرک کے اندر مبتلا تھی، ستارہ پرستی کے اندر، سورج پرستی کے اندر، چاند پرستی میں، شاہ پرستی میں، بادشاہوں کی مظاہر پرستی میں، ہر طرح کے شرک کے اندر یہ مبتلا تھا۔ فرمایا ولا اخاف، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان چیزوں کا جن کا تم شرک کرتے، الا ان یشاء ربی، ہاں میرا رب چاہے تو مجھے کوئی بھی آزمائش میں ڈال سکتے ہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا ہر چیز پر علم وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں ڈر بھی کیسے سکتا ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا تخافون، اور حالانکہ تم نہیں ڈرتے انکم اشرکتم باللہ، جب تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے، تمہیں ڈر نہیں، تم بت پرست ہو کے اتنے بے خوف ہو، اور میں موحد ہو کے ایک اللہ کو مان کے ڈر جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ بتا دیا کہ جو موحد ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے، ایک اللہ کو ماننے والا الگ ہوتا ہے، وہ بے خوف ہوتے ہیں، بے خطر ہوتے ہیں، بزدل مشرک ہوتے ہیں۔ آج ہو گیا الٹ، چونکہ مسلمان رانی منافق ہو گیا۔ جو بت پرست ہیں وہ بے خوف ہیں، وہ بہادر ہیں، اور جو مومن مسلمان ہیں دعویٰ کرتے ہیں وہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارا پانی روک لیں گے، ان کے پاس ہتھیار مضبوط ہیں، ان کی معیشت مضبوط ہے، دنیا ان کی مانتی، ان کا میڈیا طاقتور ہے۔ مومن مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے ان سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا فأي الفریقین، تم ڈرتے ہو ما لم ينزل به علیکم سلطانا، حالانکہ تم پر کوئی اس کی دلیل ہی نازل نہیں ہوئی کہ تم ان کو اپنا خدا مانو۔ فأي الفریقین احق بالامن، اب بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کس کو، کون زیادہ حقدار ہے امن کا، کہ اللہ کی طرف سے کس کو امن ملنا چاہیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، فرمایا یاد رکھو کہ وہ لوگ جو کہ مومن ہیں، ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو ملایا نہیں، اولئک لهم الامن، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے، وهم مہتدون، اور یہ ہدایت والے ہیں۔ جب یہ آیا نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، حضور پاک علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو اکٹھا نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے نجات ہے۔ حالانکہ کوئی بھی شخص ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو، ہر ایک گناہ ہی ظلم ہے، چھوٹا ہو گناہ ہو بڑا ہو، وہ دراصل ہے ہی ظلم کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے تو پکڑ آ جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ ظلم اپنے اس معنی میں ہے جس معنی میں حکیم لقمان علیہ السلام نے استعمال کیا سورہ لقمان کے اندر، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایمان لانے کے بعد جس نے شرک نہیں کیا تو اس کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے امن۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ ہماری دلیل ہے، حجت ہے کہ ہم نے اس کو عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ بلی جو سمجھ نصیب فرمائے۔